جب مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالا تو ان کو احساس ہوا کہ پاکستان کی بہت سی دولت لوٹی جا چکی ہے جس کی ریکوری کرنا بہت ضروری ہے۔ اس نیت کے ساتھ انہوں نے نیب کی تشکیل کی، اور جب آپ نیب آرڈیننس پڑھتے ہیں تو اس کے پریمبل سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا مین مقصد ریکوریز کا تھا۔ اس کمپلیکس اور انٹریکیٹ نیچر آف جاب کے لیے جنرل امجد صاحب جو اس وقت چیئرمین نیب تھے، انہوں نے جنرل مشرف صاحب کے ساتھ مل کے ایک ایسی کمپنی کا چناؤ کیا جس کی نہ تو اس سے پہلے کوئی اس فیلڈ میں ایکسپیرینس تھا اور نہ ہی کوئی اور کلائنٹ تھا جس کی بدولت ان کی پرفارمنس کو میجر کیا جا سکتا۔ آپ جب ریکارڈ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سن 2000 میں جب یہ معاہدہ طے کیا گیا، اس سے چند ماہ پہلے ہی اس کمپنی کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خاص طور پر اسی مقصد کے لیے انکارپوریٹ کیا گیا۔ اب کیونکہ اس کی کارکردگی کا یا کریڈیبلٹی کا جائزہ اس کمپنی کی پروفائل سے تو نہیں لیا جا سکتا، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اونرز کون تھے اور ان کا کیا بیک گراؤنڈ تھا۔ وہ لائرز کم بزنس مین چند لوگوں کا گروپ تھا جس نے اس کمپنی کو انکارپوریٹ کیا۔ اب ان میں سے ایک وکیل صاحب کا لائسنس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کورٹس نے ان کا پریکٹسنگ لائسنس کینسل کر دیا ڈیو ٹو ریزنز آف فراڈ۔ یہ انٹرنیشنل کمپنی براڈ شیٹ LLC کے نام سے رجسٹر ہوئی اور اس کو آئل آف مین میں رجسٹر کیا گیا۔ جب یہ کمپنی آگے چل کے کام کرتی ہے تو یہ 2007 میں لیکوڈیشن میں چلی جاتی ہے، جس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ یہ اپنے لائرز کو پیمنٹ نہیں کر پائی۔ لیکوڈیشن سے مراد یہ ہے کہ جب کمپنی اپنے کریڈیٹرز کو اور اپنی کی ہوئی فائنینشیل کمٹمنٹس کو اپلفٹ نہیں کر پاتی تو اس کمپنی کو ڈورمنٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے، اس پروسیس کو لیکوڈیشن کہتے ہیں۔ تو یہ کمپنی اپنی فائنینشیل کمٹمنٹس بظاہر طور پہ نہ پوری کر پائی، جس کی وجہ سے یہ لیکوڈیشن میں 2007 میں چلی گئی۔ اب اگر ہم اس ایگریمنٹ کا جائزہ لیں تو اس کا نام ایسٹ ریکوری ایگریمنٹ ہے، جو پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ براڈ شیٹ LLC نے طے کیا تھا۔ وہ جب ہم ایوارڈ دیکھتے ہیں جو کہ اب آ چکا ہے تو ظاہر یہ بات سامنے آتی ہے کہ بہت ویگلی ورڈڈ ایگریمنٹ ہے۔ اس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان اپنا موقف بہتر اور افیکٹو طور پہ سامنے نہیں لے کے آ پائی، جس کی وجہ سے بہت ساری ایمبیگوٹیز ایگریمنٹ میں رہ گئی ہیں۔ اس ایگریمنٹ کے ساتھ حکومت پاکستان کی طرف سے 200 ان لوگوں کی لسٹ دی گئی جس پہ ہم حکومت پاکستان اس وقت کی حکومت پاکستان کو شک تھا کہ ان لوگوں نے کرپشن کے تھرو پیسہ بنا کے دنیا کے مختلف حصوں میں اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے اندر ایک رجسٹرڈ ٹارگٹس کی لسٹ بھی مہیا کی گئی۔ براڈ شیٹ LLC پاکستان حکومت کو اسسٹ کرے گی ان آئیڈینٹیفائنگ اینڈ دیٹ کرپٹ گینز جو ان لوگوں نے کیے ہیں اور وہ دنیا کے کس حصے میں کہاں رکھے ہیں، اور اس کے ان دیٹ کنسیڈریشن 20% آف دیٹ ایسٹ ویلیو ول بی گیون ٹو براڈ شیٹ LLC۔ اب ہم اگر اگریمنٹ کی طرف جائیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ون سائیڈڈ ہے۔ آربیٹریٹر صاحب کا بھی اس ایوارڈ کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے یہی خیال رہا ہے۔ ون آف ہز کنکلوژن جو انہوں نے کنکلوڈ کیا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ریکوری اگر ان لوگوں سے کی جاتی ہے، خواہ وہ پاکستان کی جورسڈکشن کے اندر ہو، اس میں سے بھی 20% کا حصہ براڈ شیٹ LLC کو دیا جائے گا۔ اب یہ کلوز it does not add up and it does not make sense، کیونکہ پاکستان کے اندر تو نیب کی اپنی جورسڈکشن ہے اور it is competent enough to go after such assets، اور اس کی ریکوری اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن یہ خود بہت بہتر طریقے سے پاکستان گورنمنٹ خود کر سکتی ہے۔ مزید آگے جب چلتے ہیں تو اس ایگریمنٹ کا 18.5 کلوز جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ رجسٹرڈ ٹارگٹس کی جو لسٹ جس میں نواز شریف صاحب کا خاندان بھی شامل تھا، اس کی حد تک یہ ایگریمنٹ irrevocable ہے، یعنی کہ یہ ایون آفٹر 2003 جب پاکستانی حکومت نے اس ایگریمنٹ کو ٹرمینیٹ کر دیا تھا، اس کے بعد بھی ٹو دا ایکسٹینٹ آف رجسٹرڈ ٹارگٹس یہ ایگریمنٹ ان افیکٹ رہا، یعنی کہ ابھی جب ایوارڈ آیا ہے تب تک اٹ واز ان افیکٹ۔
ایسا نہیں ہے کہ براڈ شیٹ کی طرف سے کوئی پرفارمنس یا کوئی سروس پاکستان کو نہیں دی گئی. $7.5 ملین کی ایک ریکوری پاکستان نے کی تھی جس میں براڈ شیٹ کا بہت خاطر خواہ رول رہا تھا, اور اس کے عوض میں پاکستان نے جو ڈیسائیڈڈ پرسنٹیج تھی اس کے مطابق پیمنٹس بھی براڈ شیٹ کو کر دی گئیں. لیکن اس کے علاوہ اس ریکوری کے علاوہ کوئی خاطر خواہ پرفارمنس براڈ شیٹ کی سامنے نہ آنے کی وجہ سے 2003 میں نیب نے یہ براڈ شیٹ کے ساتھ ایگریمنٹ ٹرمینیٹ کر دیا. براڈ شیٹ اس ٹرمینیشن کے خلاف عدالت میں چلی گئی. انہوں نے اس ٹرمینیشن کو چیلنج کر دیا اور یہ معاملہ آگے چلتا رہا, اور 2007 میں براڈ شیٹ LLC فار ویریس ریزنس, جن میں سے ایک کام ذکر کر چکے ہیں پہلے, لیکوڈیشن میں چلی جاتی ہے. یہاں یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ کمپنی از اے سیپریٹ پرسن, اٹ انجوائز اے سیپریٹ اینٹی ادر دین فرام اٹس شیئر ہولڈرز یا اونرز, جس کو عام الفاظ میں اونرز کہہ سکتے ہیں. 2007 میں کمپنی لیکوڈیشن میں چلی جاتی ہے, اور 2008 میں ہماری حکومت کی آنکھ کھلتی ہے کہ اس ٹرمینیشن کو جو چیلنج کیا گیا ہے اس کو آؤٹ آف کورٹ سیٹل کر لیا جائے براڈ شیٹ کے ساتھ. اس ٹاسک فورس کا حصہ بنتے ہیں احمد بلال صوفی صاحب, اور وہ پاکستان کی طرف سے نیگوسیشنز کرتے ہیں مسٹر جیمز نامی ایک شخص سے جو کہ براڈ شیٹ LLC کے پارٹ اونر تھے. I would like to underline کہ یہ سب آفٹر لیکوڈیشن آف براڈ LLC ہو رہا ہے, اور ایون آربیٹریشن ایوارڈ میں بھی بلال صوفی صاحب کی اس پرفارمنس پہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ ایون دو ہی ہیز ایکوائرڈ دا نالج آف لیکوڈیشن, انہوں نے براڈ شیٹ LLC کو, یا حکومت نے, پاکستان کی حکومت نے براڈ شیٹ LLC کا اسٹیٹس ویریفائی کرنے کے لیے نہ تو لیکوڈیٹر کو رابطہ کیا اور نہ ہی کورٹ سے رابطہ کیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اس کے پریویس اونر مسٹر جیمز کے ساتھ سیٹلمنٹ کرتے رہے, جبکہ کمپنی کی لیگل پرسنالٹی اور لیگل حیثیت ایک ڈفرینٹ شخص کی ہوتی ہے, وہ علیحدہ سے پڑی رہی ایک جگہ, اور اس کے ساتھ ہم کوئی لنک میں نہیں تھے. ڈیورنگ نیگوسیشنز پاکستان حکومت نے $1.5 ملین جیمز نامی شخص کو دے دیے, جس کا کمپنی کے ساتھ اس وقت کوئی لینا دینا نہ تھا. اس دوران موصفی نامی ایک شخص نے اس کمپنی کو ریوائیو کر لیا, براڈ شیٹ LLC کمپنی کو ریوائیو کر لیا, اور انہوں نے اب جو بھی لائبلٹیز تھیں ان کو ٹیک اپ کیا ود پاکستان, اور آربیٹریشن کا پروسیس شروع ہو گیا انٹرنیشنلی, جہاں پہ دونوں فریقین اپنے مقدمات آربیٹریٹر کے صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. اب اس آربیٹریشن کے سلسلے میں جو ایوارڈ سامنے آیا ہے, جس کے اندر پاکستان کو $29 ملین کے ڈیمیجز ادا کرنے کو کہا گیا ہے براڈ شیٹ LLC کو, اگر ہم اس ایوارڈ کا بھی جائزہ لیں تو اس میں بھی کئی ایسے نقطے نکلتے ہیں جس پہ لیگل برینز بہت سے کوشچنز اٹھا رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈیمیجز ایکچوئل ریکوریز کے اگینسٹ یا نان پیمنٹ آف ریکوریز کے اگینسٹ نہیں ایوارڈ کیے گئے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی ریکوری کی ہے کسی سے اور اس کے جس میں براڈ شیٹ LLC نے کوئی رول اہم پلے کیا ہے اور آئیڈینٹیفائی کی ہیں ایسٹس, جس کے نتیجے میں پاکستان نے وہ ریکوری کی ہے اور وہ فکسڈ کمپنسیشن براڈ LLC کو نہیں دی. یہ وہ اماؤنٹ ہے جو لاس آف پروفٹ کے ہیڈ میں اس کمپنی کو اوارڈ کی گئی ہے. یعنی کہ جو براڈ شیٹ LLC کے پاس ایک موقع تھا ٹو ارن سم منی بیکاز آف دیٹ ٹرمینیشن, وہ موقع وہ کھو بیٹھے ہیں اور انہوں نے وہ پروفٹ ارن نہیں کر پائے, جس کی جو لاس آف پروفٹ ان کو ہوا ہے وہ اوارڈ کیا گیا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل کو دیکھا جا سکتا ہے. اس ARA کا حصہ نواز شریف صاحب بھی تھے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بنایا ہی پولیٹیکل ونڈیکیشن کے لیے گیا تھا, لیکن وہ ایک علیحدہ بحث ہے. نواز شریف صاحب کی اور ان کے خاندان کے ایسٹس جب سامنے آتے ہیں پیناما JIT کے پروسیڈنگز میں,
تو وہ موسوی صاحب اور براڈ شیٹ LLC کے لیے ایک ٹرمپ کارڈ ثابت ہوتے ہیں. آربیٹریٹر صاحب نے بھی اس ہی JIT پہ ریلائی کیا ہے ان ہز ایوارڈ. JIT اس میں پیناما اسکینڈل میں سامنے آیا JIT میں کہ نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے $850 ملین کے اثاثے موجود ہیں. تو آربیٹریٹر صاحب نے یہ رائے لی ہے کہ اگر ان ایسٹس کی ویلیو کنزرویٹیولی 100 ملینز پہ بھی فکس کر دی جائے تو اس پہ 100 ملین کی ریکوری کی جا سکتی تھی، جس کا 20% جو کہ براڈ LLC کو دیا جانا تھا وہ ان کا نقصان ہوا ہے، جو کہ $20 ملین بنتا ہے. اور ٹوٹل اماؤنٹ جو ڈیمیجز کے طور پہ دی گئی ہے وہ $29 ملین ہے. لیکن اس سارے معاملے کے بینیفیشری موسوی صاحب سامنے آئے ہیں، جو کہ کچھ عرصہ جیل میں بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے اچھی لیگل اسسٹنس کی وجہ سے $29 ملین کا مقدمہ پاکستان کے خلاف جیت لیا ہے، which Pakistan is now liable to pay. In hindsight اگر دیکھا جائے تو ایک competent legal advice could have saved a lot of money to National Exchequer.